ہمارے علماء، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے ہر عالم کو بھرپور انداز سے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اے میرے قابل احترام علماء، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ جہاں ہیں، آپ اگر کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، آپ اس پڑھانے کے کام کو بہت اہم سمجھیں۔ آپ اپنے شاگردوں کے دلوں میں ایمان کی حفاظت کا درد اتار دیجئے، ان کے دلوں کے اندر ان کو قربانی کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے زندگیاں اپنی کھپا دینے پر آمادہ کیجئے۔ آپ اگر کسی مکتب میں پڑھا رہے ہیں، آپ اگر کسی مسجد کے مکتب میں پڑھا رہے ہیں، آپ اگر کسی گاؤں کے دیہات کے چھپر میں چلنے والے مکتب کو سمجھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو میرے محترم علماء، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ معمولی کام کر رہے ہیں، آپ مہاد جنگ پر ہیں، اور آپ انشاءاللہ چند بچوں کو مرتد ہونے سے اور ان کی نسلوں کو ارتداد سے بچا رہے ہیں۔ معمولی کام نہیں ہے۔ افسوس ہمارے بہت سے حفاظ قرآن، ہمارے بہت سے علماء، ان کا دل ٹوٹا رہتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر پائے، مکتب میں پڑھا رہے ہیں، ان کو کسی کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم مکتب میں پڑھا رہے ہیں، ان کا دل ٹوٹا رہتا ہے، ان کو احساس رہتا ہے کہ زمانہ ہماری قدر نہیں کر رہا، ان کو اپنی غربت کا خیال رہتا ہے۔ میں جانتا ہوں ان میں سے اکثر کو اپنے مہینے کے آخر میں گھر کے خرچے چلانے مشکل ہوتے، ان کی بیویاں جب کہیں خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں اور شوہر کہتا ہے کہ تم تیاری نہیں کر رہی وہاں جانے کے لیے، بیوی کہتی ہے نہیں میں تو کوئی بہانہ کر دوں گی، میں تو نہیں جاؤں گی۔ تو کیوں نہیں جاؤ گی، اتنا قریبی رشتہ ہے؟ تو وہ کہتی ہے نہیں چھوڑی آ جائیے۔ نہیں کیا بات ہے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو ذرا مالدار لوگ ہیں، ان کے ہاں تو بڑے اچھے اچھے تحفے لے کے لوگ آئیں گے، اب میں کہاں سے اچھی ساڑی اور چوڑیاں اور بندے لے کر جا سکوں گی، میں کوئی بہانہ بنا دوں گی۔ آپ فکر نہ کیجیے، شوہر کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اور چپ چاپ کہیں سے قرض لے کر آتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ نہیں تم چاہو میں انشاءاللہ قرض ادا کر دوں گا۔ کسی کو کیا معلوم ہمارے لاکھوں اساتذہ اس غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو نہیں خبر۔ اے لوگوں، ان علماء کو حقیر مت سمجھو، اے لوگوں ان مکاتب اور مدارس کے اساتذہ کو حقیر مت سمجھو، یہ نہ ہوتے تو اس ملک میں کلمہ پڑھنے والے نہ ملتے۔